إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آگے ہو جائے گی. اس صفوں پر بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے آ جائیں, یہاں تشریف لیں. آگے آپ ہی آگے ہو جائیں. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك. آپ نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں بیٹا؟ یہیں پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد. آپ اذان میں بھی سنتے رہتے ہیں اور درود پڑھیں, انعام آئے تب بھی. میرے اللہ والے بھائیوں, ہمیں درود ساتھ ساتھ دعائیں آئیں, جو چیز آئے نا اس میں شریک ہونا چاہیے. اذان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکار رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم چپ ہیں, کیا ہم اس کے ساتھ متفق نہیں اس بات میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ متفق ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمیں بھی یہ اقرار کرنا چاہیے. اصول ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کا جواب دو, تکبیر کے ساتھ نام نامی اس میں گرامی آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن نشین کر کے قدم قدم پر. ہم محروم کیوں ہیں آج؟ قرآن سے جب بھی پوچھیں گے وہ بتائے گا. اللہم صلی علی محمد. پڑھیں آپ بھی. وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان آیات کا ترجمہ جمعے کے حوالے سے موقع کے مناسبت سے سوال اس وقت یہ ہے کہ ہم اکثر بیمار، پریشان، ٹینشن، ڈپریشن اور کن کن معاملات میں ہیں. علاج کس سے پوچھیں؟ علاج تو ڈاکٹر، حکیم، طبیب نے کرنا ہے اور شفا اللہ نے دینی ہے. تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم نے یہ فرمایا، من صلی علیہ مرتن، جس نے ایک دفعہ میرے لیے رحمت کی دعا کی، کیا؟ درود شریف. فتح اللہ، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، اس کے لیے، باب من العافیہ، عافیت کے بے شمار دروازے. تو ہم نے درود شریف پڑھا ہے تو ہمارے لیے یقیناً صحت و سلامتی، عافیت کے دروازے کھل گئے. ہمارا ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب درود کی سوغات یہ پیش کرتا ہے تو فرشتہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ محمد مزمل حسن ولد محمد رفیق اکرم نے آپ کی طرف رحمت کی دعا اللہ کی طرف بھیجی. تو آپ کا اور آپ کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو چلتے پھرتے جتنا ہو سکے. اذان ہوئی ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. حرم شریف میں گونجتی ہیں آوازیں. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بس سننے بات صحیح ہے. سنتے سنتے ہم سنی ہو گئے، سن ہو گئے، اور وہ سب کچھ ہمارے اوپر سے گزرتا ہے. ہم لینے آئے ہیں کچھ، تو اس کے متعلق توجہ کیجیے. آج تاریخ کیا ہے؟ میری تاریخ سے 12 نہیں ہے، 28 تو گزر چکی ہے. آج 29 تاریخ ہے. مہینہ کون سا ہے؟ میں ہی دس دیں. جمادی الثانی یا جمادی الاخری. اور کون سا مہینہ طلوع ہونے والا ہے؟ رجب. یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور حرمت والے مہینے کا حال یہ ہے کہ رمضان میں جب بمباری ہو رہی تھی افغانستان، انہوں نے رمضان چ بمباری نہیں کرنی چاہیے. تو یہود و نصارہ کا کیا تعلق رمضان کے ساتھ؟ تو اس امت کو دیا ہے اللہ پاک نے. تو مسلمان بمباری نہیں کرنی چاہیے. تو اب کہڑے مہینے چ ہوندی پئی ہے؟ یہ مہینے شروع سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں. رجب ہو یا ذی الحج، اس سے پہلے ذیقعد، ذی الحج، محرم. 3 مہینے وہ ہیں مسلسل، اور 1 مہینہ یہ جو درمیان میں ان کے ہے. تو یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. اس کے اندر قاتل بھی سامنے آتا تھا تو عرب پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ اس مہینے میں ہم کسی کے ساتھ لڑ سکتے. اور آج اس امت کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے. تو آپ دعا کیا کرتے تھے جب بھی چاند طلوع ہوتا. اور سچی بات ہے، ہم میں سے اکثر کو جنازہ پڑھانے والوں کو جنازے کی دعائیں خود نہیں آتی، انہیں کی کرنا ہے. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. تو یا اللہ بتائیے اب کیا کریں؟ اللہ، یہ سورہ باقرہ ہے، 2 پارہ ہے، اور یہ چلتے چلتے 3 رکوع شروع ہو رہا ہے، 2 مکمل ہو رہا ہے. تو اللہ پاک اس سے پہلے مسجد حرام کی حرمت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے تم نے نہیں ڈرنا ہے. اگر خشیت یا ڈر ہے تو اللہ کا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور یہ کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام ترین کر دیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہدایت یافتہ آج بے دیتا ہوا ہے. یہود اور نصارہ بالکل آپ نے سچ حق فرمایا تھا کہ تم ان سے وہ جہاں گھسیں گے گھسو گے، بلکہ اگے 4 ہاتھ جاؤ. اب وہ ساری چیزیں دنیا کے لحاظ سے جو اچھی چیزیں نے اختیار کر لیا، لیکن وہ مغضوب بھی ہیں اور زوال بھی ہیں.
تو ہم بھی اگر مغلوب اور ضال ہو گئے تو کب بچیں گے پھر؟ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہی ہے جیسے ارسال کیا ہم نے، کس نے؟ اللہ نے، فیکم تمہارے اندر، تم میں، کس کو؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منکم، باہر سے آیا تھا، امریکہ، رشیا، چائنا، انگلینڈ سے آیا تھا، منکم، تم میں سے تھا، کیا کرتا تھا؟ کاروبار کیا ہے، بکریاں چرائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی وہ تلاوت، یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ قرات ہے، تلاوت یہ ہے کہ انسان کے اندر گند نکلنا شروع ہو جائے، آنکھیں بہنی شروع ہو جائیں، روٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی طرف تعلق قائم ہونا شروع ہو جائے، وَيُزَكِّيكُمْ، پھر جو تمہارے اندر گند ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ حال چلاتے ہیں، اس سے پہلے جب اگلی فصل ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کر کے تو گنٹھل گند وغیرہ نکالتے ہیں، کیونکہ اگر اسی طرح ہی فصل بیجیں گے تو برباد ہو جائے گی، تو پہلے سارا گند نکال کے صاف کریں گے، پھر جب بیج ڈالیں گے تو پھر فصل آئے گی۔ تبھی جب بیج ڈالا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، اور ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ کافروں کو یہ جلائیں گے، سڑیں گے، کیونکہ کافروں کو یہ فصل کیسے پسند آ سکتی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور آج وہ ایسے چل رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، صفائی ہو گئی تو اس کے اندر بیج ڈالنا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں کتاب کی، قرآن مجید کی تعلیم اور حکمت، کتاب و سنت، اب جب اس نے یہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہارا معلم ہے، وہ تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے، تعلمون کی تے ہٹا دیجئے، آگے 3 حرف کون سے ہیں؟ علم، تعلمون، تمہیں علم نہیں تھا، بڑی آسان ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ عربی شریف، تو اس کا آپ کیا کرنا چاہیے؟ پھر یا اللہ آپ نے جو کچھ ہے بہت بڑا احسان ہے، پیدائشی اتفاقی طور پر فرمایا فَاذْكُرُونِی، تمہیں چاہیے کہ تم مجھے یاد کرو، میری نعمتوں کا بیان کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو پھر اذکرکم، میں عرش پر تمہیں یاد کروں، تہاڈیاں گلاں کراں۔ اب ایک بندہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے ٹینس والا ہے، طاقت والا ہے، اختیار والا ہے، گاڑی والا ہے، بڑا زبردست لباس ہے، لیکن ہے مزکہ مصفہ، نیوی پا کے چلتا ہے، کسی تھی بہن تے پیڑی آنکھ نہیں رکھ، آپ ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ چنگی بھی آنکھ ہوگے تو منع ہے، یہ حیا ہے، وفا ہے، شفا ہے، تو اللہ عرش پر بات کرتا ہے میرے بندے والے ویکھو کہ میں نیوی پا کے حیا نال چلتا ہے، جی میں نبی حیا نال چلتے، اللہ پاک ہم ان میں شامل فرمائے۔ واشکروا لی، اس نعمت کا میرے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ولا تکفروا، کفر نہ کرو، کفران نعمت، نہ شکری نہ کرو۔ اب ان ملکوں کے حالات دیکھو، غزہ فلسطین کو دیکھو، کشمیر کو دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، تو ہمیں ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے؟ اب پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ اے جی کچھ نہ پوچھو، بڑا پیڑا حال، لاکھوں کروڑوں نے، یہ فقیر کہتا ہے کہ میں اربوں سے اور اربوں سے، العرب اشد و کفر و نفاقہ، کہ منافقین کروڑا ارب جنہیں مرضی ہونے گے، اربوں میں بھی ارب تھے، مہاجرین میں سے کوئی منافق نہیں تھا، جنہوں نے وہاں اسلام قبول کیا، انصار تو خالص ترین اللہ نے بتا دیا تھا، وہاں پر یہ کوڑا عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو بھی ہے قرآن نے بتا دیا، ایک سورت کا نام ہی سورہ منافقون ہے، جو ننگے چٹے سن سورہ کافرون ہے، اور جو ظاہر باہر ہر طرح سے تو سورہ مومنون ہے۔ اللہ پاک ہمیں مومنوں میں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہ جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، مرن مراؤندیاں گلاں ہوئی ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، زندگی میں 2 ہی باتیں ہیں، یا خوشیاں ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے، نفع ہے،
اولاد آ رہی ہے، اللہ پاک درجے بلند کر رہا ہے، کاروبار کو، رزق حلال طیب کی فرق، تو فرمایا کہ پھر تمہارا فرض ہے کہ تم ایسی شکل میں شکر ادا کرو، اور اگر ایسی صورت ہوتی ہے کمی بیشی تو یہ انسانی فطرت میں اللہ نے آزمائش رکھی ہے، تو پھر تم صبر کرو۔ تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جنگ میں تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، گھر بار چھوڑا ہے، شہادت ہوگی، تو پھر استعانت اگر مدد کرنی ہے طلب تو کس سے کرنی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور صلاۃ، واقعات وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی ہے، بیان ہوتے رہتے ہیں، تو صلاۃ کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین، کون تمہارا ساتھی ہو صبر کی توفیق دے تو وہ کون ہے؟ یقیناً اللہ کی معیت صابرین کے لیے ہے۔ اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، اب تو ظاہر ہے کہ مرنا تو ہے ہی، مر گیا جی مر گیا، نہ 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 نہ، یہ میرے راستے میں، میرے دین کے لیے، میرے رسول کے مشن کے لیے، بل احیاء، سبھی مر کے زندہ ہوتے ہیں قبر میں، کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتا ہے اور کسی کا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اسی لیے روضہ پاک کہتے ہیں، اور حفرۃ من النار، یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، سب زندہ ہوتے ہیں قبر میں، وہ کچھ جل رہے ہیں، کچھ جنت کی طرف رشتے قائم ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر احیاء، ان کی جو زندگی ہے سارے ہی زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی ہے، ان کا کنیکشن یہ ہے کہ ان کی جنت میں اللہ پاک روحوں کو جس طرح کالم میں ڈال کے وہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں محاورہ ہے کہ باندر کی جانے ادرک 10 سوال، اب یہ چیز جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی تو اس کا یقین اس ذات اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سبحان اللہ، اللہ کی روشنی کی اے کہتے آئے ہونے تسی اے نہ روشنی نہیں۔ تو فرمایا اب یہ بات یاد رکھنا، ابدی حیات جنت والی وہ تب نصیب ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آپ نے ضرور بے ضرور ٹیسٹ کرنا ہے، کچا کون ہے، پکا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ماننے والا کون ہے اور نہ ماننے والا کون ہے۔ ہم مومن کہلاتے ہیں لیکن ایمان والی باتیں، تو فرمایا ضرور بے ضرور وہ شے کیا ہوگی، خوف۔ خوف آج دیکھیے کس قسم کے خوف ہیں، والجو، پیسہ لے کے پھرتا ہے اور چیز نہیں ملتی، آٹا بعض دفعہ نہیں ملتا، فلاں فلاں چیز نہیں ملتی، ونقص من الاموال، گھاٹا پڑ رہا ہے، مال میں نقص، کہاں نفع ہی نفع، کہاں مال میں کمی شروع نہیں ہو گئی ہے، والانفس، سارے چنگے بھلے نے اچانک ایک دوسری موت، تیسری موت، مرنا تو ہے لیکن ایک تسلسل ہو جائے تو یہ بھی ایک، والثمرات، پھل نہیں ملتا، پھل کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو پھل ہی نہیں مل سکتا ہے، تو میں یہ چلے گا ساتھ ساتھ، وبشر الصابرین، مل گیا ہے شکر ہے، نہیں ملا ہے تو صبر ہے۔ یہ نہیں کہ 2 گھنٹے لڑ کے تھک جاندی ہیں نا بیبیاں، ہن بندے بھی یہ کرتے ہوندے، تینوں میرا صبر پڑے، تے جڑا 2 گھنٹے ایک دوجے تے چڑھائیاں تے پکا کے گند بکواس، تو اس کا صبر اب کیا ہوا؟ قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، ہائے وے ہائے وے ہائے وے، گزر پڑے سید الاولین والآخرین، سلام کیا، بہن صبر کرو، اور ہیرا ہماری زبان میں، اور تینوں کی پتا تیرا مردہ تے تینوں لگنیاں پتا، آپ نے فرمایا صبر۔ اب آپ آگے چلے گئے، پیچھے سے آنے والے نے کہا بی بی پتہ کون؟ اس نے کہا وہی ہے جس کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اٹھی اور باغی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتا ہوں۔ فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے وقت کیا جائے، جدو پڑھاساں کڈ کڈ لئیاں، تیرا سانا ہی گھر سی، یہ کیا کیا بکواس اور خرافات ہوتا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ تو صبر، سبحان اللہ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے، اب اس میں لفظ مصیبہ ہے، المصیبت نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ دیا بجھ گیا، آج تک سبحان اللہ لیٹا ہی لیٹا ہے، اور انہوں نے اہتمامات، سولر ہے،
UPS سے ارجنٹ پاور سپلائی ہو جاتی، تو وہاں پر تو عبودیہ ہی تھا، روشنی چلی گئی، نور نبوت کی کرنیں تو تھیں، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ روشنی چلی گئی ہے، ہم نے بھی چلے جانا، سوئی گم ہو گئی کاشانہ نبوت میں، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بات ہم کہیں نہ کون مر گئی تیرا، یہاں کہاں لکھا کہ مر جائے تو پھر ہی انا للہ ہوگی، یہ بھی ان چیزوں میں ایک چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، یقیناً ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کے ساتھ نہیں متعلق، ان کے اوپر صلوات من ربنا التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات و رحمہ، رحمتیں، اولئک هم المہتدون، اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یقیناً ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں، اللہ ہمیں ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کے حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ اگر اللہ نے یہ جو ہمارا زندگی موت کا معاملہ ہے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوتا، رزق کا معاملہ اور اسی طرح طاقت، تو آپ سوچئے کہ ہم میں سے کون ہے جس کو طاقت مل جائے تو وہ دوسرے کو طاقتور دیکھنا پسند کرے گا؟ رزق کو اس کے ہاتھ میں تو دوجا نو دے گا پھر رزق، اور موت کا معاملہ ہو کیا بنے گا؟ اسی لیے اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو بڑھائے، اس کو کام کرے، اور یہ اعمال کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل تو ہے، لکھا ہوا ہے، یونیورسٹی کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ایسے ایسے، تو پابندی نہیں کرتا فیل ہو جاتا ہے، جو اس کی باقاعدہ کرتا ہے وہ 99.9 تک 100/100 بھی لیتے ہیں، تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے، ورنہ اسی نہ کسی نو جین دینا سی تے نہ اسی انہوں کو رزق دینا سی، نعوذ باللہ من ذالک۔ غزہ فلسطین کے حوالے سے جو وہاں ہو رہا ہے، اللہ والوں سے جب بات کی گئی تو سوال کو سننے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ 57 اسلامی ممالک کے منہ پر تماچا ہے، 57 اسلامی ممالک کی فوجیں، بم اور طاقتیں، سب کچھ ہونے کے باوجود 75 سال سے، پونے صدی سے، اور خود ہمارا بھی یہاں پر جو حال ہے، کن کو ہم نے چنا، اور جب ظاہر ہے کہ جیسے ہوں گے تو ویسے ہی اوپر کا معاملہ ہے، تو OIC میں دیکھتا پیا کیا میرا بھائی آپ کا بھائی، لیکن اب یہ بھی کیا بات کریں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بیچاروں کو بارود اور آگ اور طوفان جو اس طرح لے رہے ہیں، 40 ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو صرف قراردادیں پاس، بدقسمتی سے یہاں قرارداد کے جی ساڈے پاسے معاف کر دیا جی، رب نو شکایت نہ کرے جی، اسی بھی زندہ رہنا جی، امریکہ ناراض ہو گیا تھا، تو رب کون ہے، مالک کون ہے، اختیار کس کا ہے؟ پھر یہ افغانستان کا تورا بورا بنانا تھا انہوں نے، اس سے پہلے روس اٹھا تھا، تو پھر وہاں فتوحات کس نے دی ہیں؟ یہ ایمان ہے جو جب نکلتا ہے تو پھر اللہ پاک کی مدد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے کچھ نہیں سی ملے، اور وہ غزہ اور فلسطین کہ ایک دن وہ آیا تھا، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، دن کا وقت تھا، غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا، کون؟ ہمارے فاروق اعظم، اور ایک رات وہ آیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کون؟ سیدنا محمد رسول اللہ، آج اسی کے نام لیوا، سچی بات ایسے ہی ہے، ساتھ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو جب اسلام اور ایمان والی بات اندر آئے گی تو پھر بندے کو نیند نہیں آئے گی، سجے کبے دیکھے گا، ماں پیو بہن بھرا پرواہ کرے گا۔ یہ جو زلزلہ کل آیا ہے، کیوں ہلایا جاتا ہے؟ کہ کو ہلاتے ہیں، جلاتے ہیں کہ جو اٹھتے نہیں بچے، بی بی آگ لگ جائے تو پھر کی کرو گے؟ نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اور اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ کوئی گل نہیں، ستے رہنے دو، اٹھا کے دھکے دے کے باہر بھیجو،
کہ بھائی جال جاؤ تو نماز کے اندر شریک نہ ہونے کے باوجود یہ سمجھے کہ کوئی گال ہی نہیں، کوئی گال تو نہ ہوئی. یہ کرونا، نزلہ، یہ ساری آزمائشیں ہیں ذنوب، سموگ وغیرہ، اور اس کی وجہ ہمارے معاملات میں خرابیاں ہیں. یہاں ہم کچھ کہتے ہیں باہر کاروبار میں، اللہ ماشاء اللہ نصیبوں والے، اللہ والے، تو اس کی وجوہات میں بے حیائی اور یعنی فحاشی بتائی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. واقعات کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں کہ جی میاں اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے گا، بیوی کے ساتھ زنا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ 14 صدی قبل آپ یہ خبر دے رہے ہیں اور یہ سچ ہے، کیونکہ جو کچھ فرمایا کس کی طرف سے فرمایا؟ اللہ کی طرف سے. کسی بھائی کو اگر جوڑنے کی صورت ہو نا تو اٹھ کے اپنی جگہ کو بدل لیں، اور دیوار کے سہارے اگر تکلیف نہ ہو تو، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ اسی ان چنگے بھلے ہو کے کندھا دے سہارے لگنے. اصل سہارا کون سا ہے؟ اللہ کا ہے. مجبوری معذوری اپنی جگہ ہے میرے بھائیوں. تو یہاں سونے کے لیے وقت تو ہم نے جاگ کے سننا، اللہ قیمتی وہ اللہ سے لینا ہے. ہمارا صاحبہ خانہ بتا رہی تھی ٹیلی فون پر، تو جو گھر میں کام کرنے والی ہے اس نے یہ بتایا کہ بی بی میرا بھی کام ہوئی ہے، میرا ابا ناراض، میں ناراض ہو کے آ گئی. کزن ہے، 6 مہینے شادی ہوئے سن، اب وہ گھر آ گئی ہے. سگا وہ رشتہ دار ہے، اب بھی ملتا ملاتا ہے. باپ نے اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا، نہ خلا ہے اور نہ ہی طلاق ہے. کیا یہ جو نکاح مولوی صاحب نے مسجد میں پڑھایا ہے یہ نکاح ہو گیا ہے؟ بولو بھائیو، انہاں دے علم ہونا چاہیے نا. ہمارے شہر بات ہوئی ہے جی اسی تے ان پڑھ جائے نا، انہاں کہ کدی ماں نو بہن آکھیا ہی، بیوی نو کدی ماں آکھیا ہی؟ اے نہیں تے تو پھر کہدا جاہل ہویا. اب 5 بچے اس کے ہو گئے ہیں. یہ بچے حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ نہ اس کا خلا ہوا، نہ اس کی طلاق ہوئی، نہ اس کے بعد وہ جو ٹائم ہوتا ہے گزرا، اس کے باوجود نکاح کیسے ہو گیا ہے؟ حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ خرابیاں اتنی خطرناک ہے. بیوی کو اب پاگل ہے، دماغ خراب، دین کا پتہ نہیں. یا تینوں طلاق ہے، یہ نہ پتہ ہے طلاق کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اب نشوں پر لگے ہوئے ہیں تو کہتا چلو کوئی نہیں گل دفاع کر پانا، انہیں چلو دفاع کی. اب 4-6 مہینے گزرتے ہیں، اس مچھوں والے یا نمازی داڑھی والے یا جیسا بھی ہے، پھر اس کو دورہ پڑتا ہے. چلو طلاق. اب جو پہلی طلاق ہے وہ کینسل نہیں ہوئی، دیٹ سٹینڈس. اب یہ دوسری طلاق دے دی اس نے، پھر چلو کوئی گل نہیں. کیوں؟ یہ مذاق ہے. 6 مہینے سال کے بعد پھر اسی طرح ہوتا ہے، پھر وقت گزر جاتا ہے. 3 طلاقیں گزر گئی ہیں اور یہ بندہ اسی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، نہ رجوع کیا نہ اس کے لیے باضابطہ. تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زنا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تو حرام ہو چکی ہے. اور شادیاں ہوتی نہیں ہے، زنا عام ہے، کھلا ہے. تو عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا، زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا. تو یہ ایک امتحان ہے. عام انسان بڑی قیمت ہے اللہ کے پاس اس کی. اگر ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا جائے تو قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں قتل الناس جمیعا. اس ناجائز قتل کرنے والے نے صرف ایک بندے کو قتل نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا. عام انسان کی بات ہے یہ. اور اگر ایک زندگی بچا لیتا ہے تو اس نے جیسے ساری کائنات کو بچا لی. اور مومن اللہ اکبر کبیر، بیت اللہ کو دنیا ساری مل کے ڈھا دے، ڈانے دو گے؟ بولو ایسی جی کی کر سکتے ہیں، ایسی اتنے بیٹھے ہیں بیت اللہ ہوتے ہیں. سوچی پیاد بندہ گیا، فرمایا کہ اگر بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے تو اللہ کو اتنا غصہ ناراضگی نہیں آتی جتنا ایک مومن کو شہید کر دیا جائے.
آج اگر بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے سارا کفر اکٹھا ہو کے آ جائے تو آپ یہاں تڑپیں گے کہ نہیں تڑپیں گے؟ اگر ایمان ہے تو بھاگیں گے کہ چلو رستے سے مار دیں یہ چلیے ایسی، اور یہاں ایسی بات ہوتی ہے اگا لالا کے ساڑی جان دینے، اور اتنا اونچا مقام کہ پوری کائنات کے انسان پانچوں نمازوں کے وقت ادھر ہی منہ کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی عبادت یا سجدہ اس کو بولو نہیں کرتے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یا اللہ کو سجدہ کیا تھا؟ وہ اللہ نے کعبہ بنایا تھا کہ یہ ہے مرکز، جھک جاؤ اس کے آگے. ہندو یہ نہیں کہتے تسی آپ ہی تے بت دے اگے جھک دے، تو ہم خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو سجدہ نہیں کرتے. وہ مرکز ہے، سجدہ ہمارا اللہ کی طرف ہے. تو یہ جب صورتحال ہوگی تو سوچئے پھر کیا مسئلہ ہوگا. اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کا حکم دیتا ہے. کون کرے گا کریں؟ اور جب آپ دیکھ لیں ہمارے وطن عزیز میں کیا ہوتا ہے، کس طرح عدل اور یہ مختلف شعبوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور الیکشن آ رہا ہے، ہمارے کیا کیا تماشے ہیں، دین کے نام پر بھی تماشے ہیں، اور دنیا کے لیے تو جو کچھ بھی ہے یہ بھی ہماری شامت اعمال ہی ہے. اور اکرام مسلمان کا یہ ایک شعار ہے، اور اکرام تو اللہ پاک نے، آپ بلی کو بلا وجہ مارا، وہاں مسجد حرام کے قرب میں رہنے والی کلمہ گو کہ جی باندھ دیا تھا، بلی مر گئی، فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی. کلمہ گو ہو کے، بیت اللہ کی ہمسائی ہو کے، کلمہ پڑھ کے، اور صحابیہ کہنا چاہیے بلی کو کیوں باندھا ہے؟ تو بلی کا بھی اللہ کے ہاں، ان لوگوں کو یہ بڑا ہے جانوروں کا، اور انسانوں کو کس طرح وہ اللہ معاف فرمائے آگ کے اور زلزلے، اس کے ساتھ جو یہ آگ بارود وغیرہ ہے، تو یہ شامت اعمال ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون و مصون فرمائے. تو رجب کے حوالے سے بھی ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اسی طرح اللہ توفیق دے تو ان کے حق میں اگر اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ حکومتوں کے یہ معاملے ہیں تو پھر اللہ کے آگے گڑگڑات ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے ان آزمائشوں میں سرخرو فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اس حوالے سے کہ دعا سلاح المومن، یہ مومن کا اسلحہ ہے. دیکھ تو بھائیو، بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک دن کے لیے کہا تھا، یہودی نہیں مانے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا آپ نے سنا ہوا ہے. ہمیں یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے، اور یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اب اونٹ 30 لاکھ کا 40 لاکھ کا مقابلے کرتے ہیں، تو 100 بندہ بھی اگر آ کے، اور ابتدا میں ہونا چاہیے اذان سے پہلے، فرشتوں تو بند کر دیا. مبارک ہو جن کے لیے قربانیاں لکھی گئی ہیں، آپ کے لیے مبارک ہے جو بعد میں آئے ہیں. تو کیا مرضی سے آنا چاہیے؟ اور وہ خوشخبریاں ساری جو ہیں اللہ کے رسول نے کن کے لیے دی؟ مسجد مرثیہ خانہ کے اندر کیا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ جمعے میں شرکت کا محتاج ہے؟ تو یہ مرضی جو ہے نا، اس کی بجائے ہم یقین اور ایمان کے ساتھ حاضری کو پابندی سے کریں. لوہار تھا، کمائی کی اور نکلا نیشا پور. راستے میں وہاں ڈاکو پکڑے گئے، تو اتفاق یہ ہوا کہ ان میں سے ایک ڈاکو بھاگ گیا. تو انہوں نے یہ جب لوہار وہاں پہنچا، رپورٹ چونکہ اس طاہر کو دی ہوئی تھی، تو وہ پھر فارغ کہ جی ہم کیا کریں گے، اس کو پکڑ کے باندھ دیا تھا جو کچھ ہو رہا ہے وطن عزیز میں. اب وہ سمجھ گیا کہ آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشیء من الخوف. کس کو پکارنا چاہیے تھا؟ اللہ کو. اب وہ ایک طرف مصلا بچھا لیا، رو رہا ہے کہ گڑا رہا ہے، ہاں اندر سے. اب وہ اچانک یوں محسوس ہوا اس حاکم کو کہ اٹھایا ہے اور وہ الٹنے لگے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا جب تخت الٹنے لگے تو کیا ہوگا. ایک دم اٹھا اور اس پریشانی کے عالم میں اس نے کہاں کنیکشن کیا؟ اللہ کے ساتھ. وہ 4 بار ایسا ہوا. میں نے کہا یہ بات ہے کوئی. جیلر کو بلایا، اس نے کہا جی مجھے پتا تو کوئی نہیں، ایک بندہ ہے جو مسلح لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس کو لے آؤ. بہرحال وہ لے آئے تو پتہ چلا کہ جیسے آج بھی کورس پورا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ جی میں اس طرح آیا تھا. لگا 3 کام ہیں، تیری مہربانی ہوگی. ایک تو مجھے معاف کر دے. اسی معاف کریں گے. اس نے کہا جی میں نے معاف کیا. کیا ایمان ہے اور کیا اس پر ایمان تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اس وقت کے مطابق، آج کے مطابق جی 10 لاکھ روپیہ میں پیش کرنا. آپ کو تکلیف پہنچی اور یہ قبول. اس نے کہا تیسری بات یہ، جب بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اس نے کہا جی یہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا جس نے 4 بار تیرے تخت کو الٹا ہے، میں اس کو کیوں نہ کہوں گا، میں تجھے کیوں کروں. ہم کس کو کہتے ہیں؟ مسجد نہیں آتے ہیں، کہاں بات کے جاتے ہیں. 2:30 بج کے رات کے، بڑا پریشان، ٹینشن کیا ہے، ہم نے کیا لگائے ہوئے تھے. خیر اس نے چابی پکڑی، گاڑی لی اور چلا گیا. مسجد میں جا کے وضو کر کے دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے. کھڑا ہو گیا بڑا حیران. خیر یہ اب بھول گیا. وہ سلام پھیرا تو رو رہا ہے. اب آج کی گل ہے. ارے بس 12 زور دن اس نے بتایا کہ صبح بیوی کا آپریشن ہے، 50,000 روپیہ مانگا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. سبحان اللہ. نے 50,000 پاک نکال کے دے دیے. کہنے لگا کہ ہوں بھی جدو لوڑ ہوئے نا میرا کارڈ دیتے مینو. پھر انہوں نے کہا جی میں تہاڈا کارڈ نہیں چاہیے، میرے کو کارڈ ہے. تیرے کو کیوں کارڈ ہے؟ اس نے کہا جس نے آپ کو بھیجا ہے تو میں اسی کو ہی پکاروں گا جب بھی پکاروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.